بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد عزت پاک میرے تمام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے حد فضل و کرم اور اس کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ عظیم دن عطا فرمایا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ہمارا ترجمۃ القرآن چل رہا ہے ہر جگہ مبارک پہ، اور ہم اس کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور کچھ جمعے جو ہے وہ درمیان میں یہ رابطہ منقطع رہا. آج ہم اس کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ ترجمہ یاد رکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ عبس چل رہی ہے، 30واں پارہ ہے اور اس کی تیسری صورت ہے. ایک نابینا صحابی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ میری طرف توجہ فرمائیں. حضور کے پاس اس وقت کچھ کافر مشرکین مکہ موجود تھے اور حضور ان کو تبلیغ ارشاد فرما رہے تھے. تو اس نابینا صحابی نے یا رسول اللہ میری طرف توجہ کریں، تو حضور علیہ السلام نے کچھ توجہ کرنے میں دیر فرما دی. تو اللہ رب العالمین نے اپنے انداز میں محبوب سے پیار سے بات کی. اس کا ذکر سورۃ عبس میں پہلی چند آیات میں موجود تھا، یہ ہم نے بیان کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہا تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے. جو آدمی اس کی طرف نہ آئے، نصیحت حاصل نہ کرنا چاہے، قرآن اس کو نصیحت حاصل نہیں دیتا. جو آدمی خواہش رکھے گا کہ مجھے کچھ نہ کچھ حاصل ہو، پھر رب بھی کرم فرماتا ہے، رب کا رسول بھی مہربانی فرماتے ہیں، پھر قرآن کا بھی کرم شامل حال ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے نصیحت ارشاد فرما ہی دیتا ہے، اسے نصیحت مل ہی جاتی ہے. اب اسی طرح فمن شاء ذکرہ، جو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے،
پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا مرتبہ جو بیان فرمایا فی صحف مکرمہ، ہم نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں اس میں سب سے جو مکرم کتاب ہے ہماری عزت و تکریم والی وہ یہ قرآن مجید ہے۔ پھر فرمایا مرفوعۃ مطہرہ، ہم نے اس کو بڑا مطہر بنا کر بھیجا ہے، بڑا پاک اور اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پاک کیوں نہ ہو، کیونکہ لوح محفوظ پر اس کی حفاظت کرنے والے بھی پاک ہیں، فرشتوں کی حفاظت میں ہے یہ، اسی لیے قرآن مجید کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، فرمایا یہ جو ہے پاکوں کے ہاتھ میں ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کِرَامٍ بَرَرَةٍ، جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں نا نوری، وہ بھی سارے بڑی شان والے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، کسی عیب سے پاک ہیں، وہ بھی نور علی نور ہیں، اور جو چیز نوریوں کے پاس ہوتی ہے، جو چیز اعلیٰ لوگوں کے پاس آ جاتی ہے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اور پھر جس ذات پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ ذات بھی تو کوئی کسی سے کم نہیں ہے، تو کملی والے کی ذات ہے اور وہ بھی نور علی نور تھی۔ یہ تو رب کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب اعلیٰ محبوب بنا کر ان گناہ گاروں کو عطا فرمایا، ہمیں اس کے لیے چن لیا، یہ تو اس کا کرم ہے، ورنہ کہاں تھا میں اس کرم کے قابل کہ مجھ کو یہ شخص ملتا۔ یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا، یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے، کہاں تھا میں اس کرم کے قابل کہ مجھ کو یہ شرف ملتا، یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اتنی مہربانی ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتوں کا اظہار فرماتا ہے تو اس کے بعد پھر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرواتا ہے۔ ہر صورت میں تقریباً ہم تیسری صورت کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اسی طرف آتا ہے، فرماتا ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، یہ آج کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل ہو جائے، مر جائے، لعنت ہو اس انسان پر جو اس کے بعد بھی ناشکری کرتا ہے۔ ہم نے اتنی مہربانیاں کی، وہ کتاب ان کو دی جو نوریوں کے ہاتھ میں رہی، وہ محبوب انہیں دیا جو محبوب کوئی دیتا نہیں ہے، اور ہم سب سے اعلیٰ محبوب بنا کر تمہیں دے دیا، اس کے بعد بھی کوئی ناشکری کرتا ہے تو فرمایا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ قُتِلَ کا مطلب ہے قتل ہو جائے، اصل میں اس کا جو ترجمہ وہ کیا ہے؟ قتل ہو جائے۔ حالانکہ مارنے والا بھی خود ہے، مارنے والا بھی وہ چاہے تو، جو ناشکری کر رہا ہے، جو آدمی کافر ہو کے مر رہا ہے، وہ چاہے تو اس کی روح پہلے قبض کر لے، جو اس کی نعمت کا انکار کر رہا ہے اس کو ویسے ہی مار دے، لیکن نہیں، کہتے ہیں مر جا یار، ڈوب کے جس طرح ڈوب کے مر جا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ، یہ انسان قتل ہو جائے، مر جائے، برباد ہو جائے، لعنت ہو اس پر، ما أَكْفَرَهُ، اس کے بعد بھی ناشکری کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اتنی مہربانیاں کی، کتاب اعلیٰ دی، نوریوں کے ہاتھ میں رہی، اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا، یہ ساری نعمتیں، اس کے بعد بھی انسان کو جب عقل نہ آئی نا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں من ای شیء خلق، بتا تجھے ہم نے کس چیز سے پیدا کیا۔ اب ذرا تھوڑا پیچھے لاؤ، یہ تو بڑا فرقان بنا پھرتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اور کوئی ہمارے سامنے جھک جائے تو ہم اسے بالکل ہی کچھ ہی نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی کسی چیز کی لالچ ہوگی اس لیے جھکتا ہے، لیکن اللہ نے اسے علم دیا ہے، اس کو حقیقت کا پتہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا ہے۔ من ای شیء خلق، پیچھے لوٹ، تجھے ہم نے کس چیز سے پیدا کیا؟ فرمایا من نطفہ، ایک نطفے کی پیداوار ہے،
اور وہ نطفہ کتنا ناپاک ہے وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ قرآن اور حقیقت کو بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حقیقت کو بیان کرنے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، اور یہ شرم کرنے والی باتیں بھی نہیں ہے۔ فرمایا من نطفہ، تو ایک نطفے کی پیداوار ہے، ایک گندگی سے پیدا ہوا، اور وہ گندگی کپڑوں پہ لگ جائے تو مسجد میں نہیں جا سکتا، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو گندگی کی اس گندگی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں تو گھوم پھر نہیں سکتا، لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا، باہر یہ نہیں ہے کہ ناپاک ہو کر پھرتا رہے، کوئی تیرے لیے اسلامی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا ناپاک نطفہ، اس سے تجھے ہم نے پیدا کیا، پھر ہم نے تجھے کیا تیرے اوپر کرم کیا کیا، فرمایا تجھے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، خلقہ فقدرہ، اس نطفے سے ہم نے پیدا کیا، پھر تجھے اتنا خوبصورت ترتیب دیا، دیکھنے والا کہتا ہے رب کا محبوب آ رہا ہے، رب کا نائب آ رہا ہے، دیکھ کر دیکھنے والا کہتا ہے یار تجھے دیکھ کر ایسے لگتا ہے تجھے کوئی خاص بنانے والی ذات ہے۔ خلقہ فقدرہ، ہم نے پھر تجھے بنا کر اس سے پیدا کیا، نطفے سے تجھے ہم نے چھوڑ نہیں دیا، تجھے اتنا خوبصورت ترتیب دیا ہے۔ فقدرہ کا معنی ہوتا ہے ترتیب سے تشکیل دینا، یہ نہیں ہے کہ یہ ناک کو اٹھایا بازو میں لگا دیا، آنکھ کو اٹھایا کہیں اور لگا دیا، نہیں، بلکہ تیری شکل و صورت ایسی بنائی ہے، بھلے رنگ کا کالا ہو، دیکھنے والے کہتے ہیں یار رب نے نعمت عطا فرمائی، بیٹی رنگ کی جیسی بھی ہو، دیکھنے والے کہتے ہیں رب کی رحمت آ گئی ہے، ہم نے تجھے اتنا اعلیٰ بنایا، خلقہ فقدرہ۔ اور اس سے ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ اولاد کو پیدا کرنے کا جو وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ ایک انسان ہے، والدین ہوتے ہیں۔ اب والدین کو یہ چاہیے، اس سے ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے کہ جب ہم نے اپنی اولاد کو پیدا کیا، وسیلہ تو ہم ہیں، جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی، اس کا کرم، تو اب اولاد کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑنا نہیں ہے۔ اب جی وہ ہوں گے، بڑے ہو جائیں گے، کھا لیں گے، رب کی ذمہ داری ہے، رزق عطا فرمائے گا، نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے وسیلہ بنایا ہے، اب تیرا کام ہے ان کی روزی کا بندوبست بھی کر، ان کے نان و نفقے کا بندوبست بھی کرنا ہے، ان کے کپڑے کا بندوبست بھی کرنا ہے، ان کی ساری چیزیں بھی پوری کرنی ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے، کیونکہ تجھے رب نے ان کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر کام کے لیے وسیلہ ضروری ہے، ہر کام کے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ہم وسیلے کے محتاج ہیں، مجھے بتائیں جب رب کی ذات تک پہنچنا ہوگا تو کملی والے کے محتاج نہیں ہوں گے۔ کوئی کہے بڑا کام کرنا ہے، چھوٹے آدمی تک پہنچنے کے لیے، چھوٹے بچے کی پرورش کرنے کے لیے، اس کی پرورش ہونے کے لیے ایک وسیلہ چاہیے، وہ والدین ہیں۔ مجھے بتائیں جو اتنی بڑی ذات ہے، کرم کرنے والی، اس کے پاس ایسے ہی اٹھا کے چلے جائیں گے؟ رب کہتا ہے کہ پہلے میرے محبوب کے پاس آؤ گے، اس کا دروازہ کھٹکاؤ گے، انما انا قاسم واللہ یعطی، میرے محبوب فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا میرا رب عطا فرمانے والا ہے، میں آگے تقسیم کرنے والا ہوں، میرا رب عطا کرتا ہے، میرا یہ ایمان ہے، رب ہے موتی یہ ہے، قاسم دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے۔ تو سامعین وقار، اس سے ایک بات یہ سمجھ آئی، خلقہ فقدرہ، رب فرماتا ہے جب ہم نے تجھے ایک گندگی سے، گندے نطفے سے پیدا کیا، پھر کیا کیا؟ خلقہ فقدرہ، تجھے ایک ترتیب دیا، تشکیل دیا، تجھے خوبصورت بنایا۔ اب کیا کیا؟ فرمایا ثم السبیل یسرا، جب ہم نے تجھے خوبصورت بنا دیا، اب اس کے بعد تیرے لیے سارے راستے آسان فرما دیے، تیرے لیے سارے راستے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری خوراک کی جگہ کون سی ہے، میں نے دودھ کہاں سے حاصل کرنا ہے،
وہ پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ہاتھ کہاں ہلانے ہیں، بات کیسے کرنی ہے، کرتے کرتے یہ رب نے راستے بنائے کہ والدہ پہلے موجود ہے، والد پہلے موجود ہے، بھائیوں کا وہ گھر اور خاندان پہلے موجود ہے، اس بچے کو لے کر ایک تربیت ہو رہی ہے، ایک نظام چل رہا ہے، پھر وہ اسکول میں آ گیا، مدرسے میں آ گیا، مسجد میں آ گیا، معاشرے میں آ گیا۔ رب فرماتا ہے یہ سارے کرم کرنے والا ایک ہی ہے جسے رب العالمین کہتے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اوقات دلا رہا ہے، اوقات یاد دلا رہا ہے انسان کی کہ تیری اوقات کیا ہے، تو کچھ نہیں تھا، تیرا ذکر کہیں پہ نہ تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے حَلَّ تَعَالَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، تیرا ذکر تو کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تو دنیا میں آئے گا، یہ تو ہم نے تجھے شاہکار بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، اور انسان بنا کر تجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے مسلمان، ہم نے تجھے قبلی والے کا غلام بنا دیا، ہم نے تجھے حضور کا غلام بنا دیا، یہ تجھے نعمت عظمیٰ مل گئی، یہ حضور علیہ السلام کی ذات مل گئی، قبلی والے آقا کا دامن مل گیا، کلمہ طیبہ کی نعمت مل گئی۔ اگر تو اپنی اوقات کو سمجھ لے تجھے در در کھٹکانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ یا تو رب کی بارگاہ میں آ جائے یا محبوب کائنات کی بارگاہ میں آ جائے۔ پھر فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، کیا خوبصورت کلام ہے، کیا خوبصورت ترتیب ہے، میرے پیارے آقا، میرے آقا پر نازل ہونے والی پیاری کتاب قرآن مجید ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ترتیب سے بیان فرما رہا ہے، ہم نے تجھے پیدا کیا، تجھے ترتیب دیا، ترتیب دینے کے بعد تیرے لیے راستے آسان کیے، اور پھر جب تو بوڑھا ہو گیا، اب دنیا جب تجھ سے تھک گئی، جب دنیا تیرے اوپر ہاتھ جوڑ گئی، اب بیٹا کہتا ہے کہ والد کو جو ہے وہ ایک الگ کمرے میں منتقل کر دو، کھانستا ہے تو میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، جب اولاد تنگ ہو گئی تیری دوائیوں کے لیے خرچہ کرنے پر، تجھے کھلانے پلانے پر، تجھے رہائش دینے پر، جب دنیا تیرے اوپر تنگ ہونے لگی، تیرے لیے خود چلنا مشکل ہو گیا، زندگی تیرے لیے تنگ ہو گئی، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے تجھے موت دے دی، اور پھر موت کے بعد بھی تجھے جانوروں کے حوالے نہیں کیا، درندوں کے حوالے نہیں کیا، فاقبرہ، تجھے ہم نے قبر کی نعمت سے بھی نواز دیا، قبر بھی عطا فرما دی، فاقبرہ، کتنی بڑا انعام ہے یہ، کتنا بڑا انعام و اکرام ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم مرتے، ہمیں آتے درندے کھا جاتے، ہمیں جلا دیا جاتا ہندوؤں کی طرح، جلا کر راکھ کر دیا جاتا، پیچھے کوئی اِصالِ ثواب کرنے والا نہ ہوتا، کوئی دعا کرنے والا نہ ہوتا، کوئی ہماری قبر پہ نہ آتا، جب ہم جل گئے ختم ہو گئے، لیکن نہیں، رب فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، ہم نے پھر تجھے موت کی نعمت سے بھی نوازا اور تجھے قبر بھی عطا فرمائی۔ اب ایک آدمی کو گالیاں نکل رہی ہوں، ایک آدمی کے اوپر دنیا تنگ ہو جائے اور پھر اس کے اوپر موت بھی نہ آئے، اس کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ کہ یہ تو آپ اور میں، ہر آدمی کہے گا نہیں جی الحمدللہ میری اولاد بڑی فرما بردار ہے، میرے بھائی بڑے فرما بردار ہیں، میرے گھر والے بڑے خدمت گار ہیں، میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو ایسا گھر نصیب فرمائے۔ لیکن کئی وہ لوگ جو اس وقت بے گھر ہیں، بے گھر ہیں۔ پچھلے جمعہ المبارک میں میں نے اعلان کیا تھا، اینڈ میں بالکل آخر میں سلام کے وقت ایک بابا جی آئے ہوئے تھے، وہ جمعرات کی رات آئے، اگر وہ شاید یہاں پر کہیں موجود ہوں، پچھلے جمعہ کو وہ جو ٹاؤن سے چل کر اس کی ایک آنکھوں کے آنسو اور درد بتا رہا تھا کہ وہ واقعی آدمی بڑا مجبور ہے، وہ کہتا ہے جی میں کسی کے پاس رہ رہا ہوں، مجھے میرے بیٹوں نے، میرے بچوں نے، میری اولاد نے گھر سے نکال دیا۔ میرے بھائیوں، جب ایسے واقعات بن جاتے ہیں کہ جب دو لقمے جو ہے وہ کھانے کے لیے آدمی ترستا ہو، تو پھر رب فرماتا ہے ہم تجھے تنہا نہیں چھوڑتے، تجھے موت دیتے ہیں، فاقبرہ، تجھے قبر عطا کر دیتے ہیں، تاکہ جب دنیا والے تنگ ہو جائیں اس وقت ہم اپنے بندے کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اسے اپنی رحمت کی چھاؤں عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ،
اور یاد رکھنا اس کے بعد بھی ہم نے تنہا نہیں چھوڑا، فرمایا ثم اذا شاء انشر، پھر ایک دن آئے گا جب تو میرے سامنے کھڑا ہوگا، جب تجھے میرے سامنے پیش ہونا پڑے گا، میرے سامنے تیری حاضری ہوگی، اور وہ محشر کا دن ہوگا جب تجھے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، اس کو بھی بھول نہیں جانا۔ ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر، اور یہ یاد رکھنا کہ قبر کے اندر انسان کا سارا جسم ختم ہو جاتا ہے، سارا جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک ریڑھ کی ہڈی، یہ میرے نبی کی حدیث بھی ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں ریڑھ کی ہڈی یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اسی سے یہ انسان کا جسم بنتا ہے اور اسی سے انسان کی بنیاد بنتی، یہ قبر کی حالت ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے، جن کو یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان کے بارے میں حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی آپ فرماتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور وہی بات ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی، ایک علمی بات تھی جو درمیان میں آ گئی، اور یہ تفاسیر میں تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، تفسیر تبیان القرآن میں بھی موجود ہے۔ پھر فرمایا ثم اذا شاء انشر، فرمایا قیامت والے دن تمہیں میرے پاس لایا جائے گا، کلا مگر لما یقضی ما امرا، لیکن پھر انسان پر افسوس ہے کہ اس نے اچھے اعمال نہیں کیے، یہ اس قابل نہیں ہوا کہ یہ اچھے اعمال کرے۔ اب اللہ رب العالمین نے جب انسان کو اپنی حقیقت بتلائی، بتانے کے بعد پھر بھی ارشاد فرمایا اس کے بعد بھی تو باز نہیں آیا، حرکتیں تیری وہی ہیں، ناشکریاں تیری وہی ہیں، تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے دور دوڑتا ہے، قرآن مجید کو سینے سے نہیں لگاتا، رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا، پھر بھی اکڑتا ہے۔ رب فرماتا ہے چلو اگر تجھے ابھی بھی بات نہیں سمجھ آئی تو اگلی بات سن۔ رب کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کبھی کھانا کھاتے ہوئے بھی سوچ لے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا۔ اب رب جب پیدائش کی بات کی کہ تجھے ہم نے نطفے سے پیدا کیا، تجھے ترتیب دیا، تیرے لیے راستے آسان کیے، تجھے قبر دی، تجھے موت دی، ہم نے نعمتوں سے نوازا، اگر تجھے یہ بات بھی نہیں سمجھ آئی، کھانا کھاتے ہوئے بھی سوچ لے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بتائے ہم نے انسان کو کھانا کہاں سے دیا۔ اب رب فرماتا ہے اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، یہ کھانا اور یہ غلہ تب آیا کہ ہم نے زوردار بارش نازل فرمائی، آسمان سے زوردار بارش نازل فرمائی اور اس سے تیرا غلہ اگایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اب جب پانی نازل ہوا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اس پانی نے زمین میں جگہ بنائی، اس زمین کو پھاڑا، اس زمین میں جگہ بنائی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے گندم کا بندوبست فرمایا، گندم اگائی، اور پھر فرمایا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور بھی اگائے اور اس کے ساتھ سبزیاں بھی اگائیں۔ وَعِنَبًا، عنبا کہتے ہیں انگور کو، قضبا کہتے ہیں سبزیاں، ہم نے تمہارے لیے زمین سے انگور بھی اگائے، گندم بھی اگائی، سبزیاں بھی اگائیں، اور پھر صرف یہی نہیں، فرمایا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، ہم نے تمہارے لیے زیتون کا بندوبست بھی فرما دیا، وَنَخْلًا، اور کھجور کا بندوبست بھی کر دیا۔ نخلا کہتے ہیں کھجور کو، نخلن، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، ہم نے تمہارے لیے زیتون کا بندوبست بھی کیا، کھجور کا بندوبست بھی کیا، سبزیوں کا بندوبست بھی فرمایا، گندم کا بندوبست بھی فرمایا۔ کہاں کہاں ہم نے تمہارے لیے مہربانیاں کی، اور اے انسان تو کہاں کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے، وہ ایک ہی در ہے، وہاں آ جا،
رب کرم فرمائے گا تجھے اور زیادہ عطا فرمائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تو میری نعمتوں کا شکر ادا کرے گا میں تجھے پہلے سے زیادہ کہیں عطا فرماؤں گا. اور ہمیشہ جو آدمی یہ نعرے لگاتا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جو سرکار کے در سے ہو کر رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ کہیں کرم فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے اوپر اسی طرح فضل و کرم رکھے اور اسی طرح عزت کے ساتھ دنیا سے لے جائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سنت